بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں۔ کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو گر جاؤ گے۔ جب زندگی ہنسائے تو سمجھ لو کہ اچھے اعمال کا پھل مل رہا ہے، اور جب زندگی رلائے تو سمجھ لو کہ اچھے کام کرنے کا وقت ہے۔ اگر دوستی تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ شیخ عبدالقادر جیلانی۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے، اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت رکھ۔ قرآن کہتا ہے جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ جو مرنے سے پہلے آپ کو چھوڑ جائیں انہیں مرا ہوا ہی سمجھیں۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ آپ کو 1000 دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ محبت سب سے کرو، اعتماد کچھ پر کرو اور برا کسی کا نہ کرو۔ راہ کی مشکلات آپ کو جھکانے کے لیے نہیں بلکہ مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہوائیں معاذرت بھی کر لیں تو ٹہنی ٹوٹی ہی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی اطاعت عمر کو بڑھاتی ہے، جھوٹ رزق کو گھٹاتا ہے، دعا موت کو ٹال دیتی ہے۔ سارے ایمان ٹوٹ جاندے جدوں اپنے کہندے سانوں کی، اندروں اندری جڑاں وڈ دے تے توڑ کے کہندے سانوں کی، لاڈ پیار دے دکھاوے کردے اجاڑ کے کہندے سانوں کی۔ جیسا مرد ویسی عورت، جیسا مرد ہوگا ویسی ہی عورت ملے گی۔ استعمال کرو گے تو واللہ استعمال شدہ ہی پاؤ گے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد۔ ماہر نفسیات کی روح سے دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو اسے بلانے میں ہمارا دماغ 21 دن لیتا ہے، مگر نفسیات کا یہ اصول صرف اور صرف دماغ کے لیے ہی ہے، جبکہ دل کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ بات جب دل کے معاملے پر آن ٹکے تو تب 21 سال بھی کم پڑ جایا کرتے ہیں۔ آپ جس کو یاد کر کے رو رہے ہوتے ہو وہ کسی اور کو خوش کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ تسکین کا سمندر اترتا ہے میرے اندر جب دل سے کہہ دیتی ہوں اللہ مالک ہے۔ تم تو کڑوے لفظ زبان سے ادا کر کے آزاد ہو جاتے ہو، مگر سننے والے پھر پل پل جیتے ہیں اور پل پل مرتے ہیں۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں، اور اگر یہ کاٹ لیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ اسباب نہ پہلے کبھی مکمل تھے نہ کبھی ہوں گے، کامیاب وہی ہوگا جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ نہ کوئی ساتھ تھا میرے، نہ کوئی ساتھ ہے میرے، میں تنہا تھا میں تنہا ہوں، مجھے تنہا ہی رہنے دو، میری یہ ذات بھی مٹی میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھا میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو۔ اگر کوئی شخص آپ کو مسلسل ذہنی اذیت میں مبتلا کر کے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو یقین مانیں اسے آپ سے سچی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں۔ پلان کیا گیا گناہ کبھی بھی آخری گناہ نہیں بن سکتا۔ نمازوں میں رویا کرو، کیونکہ جو لوگ نماز میں روتے ہیں تقدیر ان کو کبھی بھی نہیں رلاتی۔ یا رب بہت تھک گئی ہوں دنیا کے اس کھیل سے، یا رب تیرے کعبہ کو چھو کر رونے کو دل چاہتا ہے۔ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ مصیبتیں انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، نہ کہ پریشان کرنے کے لیے۔ جو خود گمراہ ہو اسے رہبر تسلیم کرنا کسی حادثے سے کم نہیں۔ اے زندگی ہمیں منظور ہے پھر سے وہی کھلونوں کا ٹوٹنا،
اب یہ دل کا ٹوٹنا ہم سے سہا نہیں جاتا۔ طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی دنیا کو خطرے میں ڈال دے گا۔ کمزور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی آخرت کو خطرے میں ڈال دے گا۔ جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ فوراً مت کھولا کریں۔ کچھ لوگوں کی عادتیں بچوں جیسی ہوتی ہیں، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ نعمت کا ملنا آزمائش ہے کہ تم نے شکر ادا کیا یا ناشکری کی۔ کسی سے اتنی ہی بات کرو جتنی وہ کرنا چاہے، کسی کی اتنی ہی پرواہ کرو جتنی وہ برداشت کر لے، کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہے، کیونکہ اس دور میں مخلصی سے زیادہ منافقت کے چرچے ہیں۔ مخلصی مشکوک کر دیتی ہے، اس لیے جو جتنا چاہے اسے اتنی ہی اہمیت دو، ورنہ سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور۔ محبت سحری میں پیے گئے پانی کے آخری گھونٹ کی طرح ہونی چاہیے، جس کے بعد دوسرے کی گنجائش نہ ہو۔ جرم کا تو پتہ نہیں مگر الزام بہت ہیں۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے واضح کر دیتا ہے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ زندگی کی الجھنوں سے فرار چاہیے، مجھے بچپن کا ایک دن ادھار چاہیے۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ رشتہ داری کے لیے نااہل ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے۔ یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ ہر وہ رشتہ جس میں احساس بستا ہو انمول ہے۔ ہم سب ہمیشہ اپنی جگہ بدلنا چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ کسی دوسرے کی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ ہمیں جو میسر ہوتا ہے ہم اس پر راضی ہی نہیں ہوتے۔ ہم نے ہم بن کر رہنا سیکھا ہی کب ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ان چیزوں کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں جن کی ہمیں قدر نہیں ہوتی۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانیں سننے کو ملتی ہیں۔ مدینہ منورہ کے دیدار کی بڑی خواہش ہے یا اللہ، مجھے اور میری پوسٹ پڑھنے والے کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دینا۔ شکریہ۔